السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کا واقعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان تو انسان، جنات بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آج اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہوشیار جنات کا واقعہ بیان کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جنات تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ واقعہ موجات کی کتاب جامع الموجات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں ہیں، مج اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بول رہا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں ہیں۔ مجلہ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے یہ جملہ سنے۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت ایک بیگ بول اٹھا کہ اے مکہ والو، سنو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگ، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہیں لائے تو تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور غصے میں تلملا اٹھا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پیارے دوستوں، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحان طور پر واپس ہوئے تو راستے میں گھوڑے پر سوار جو سبز پوش تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا تھا وہ سب میں نے ہی بولا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینہ میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ اس جن کو دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آ گئے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرا ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم سے
30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज़्यादा थी और मैं जिन पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझे मिलता तो मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुज़रा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं, तो मैंने उस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। तो उसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि यह मेरे दिल का शौक़ है, इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितने को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। अब यह सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वह जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई ना खोल पाया। या रसूल अल्लाह, तब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तो वह भी ना खोल पाए। उस वक्त ऊपर से अल्लाह की वही आई कि ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा कि वह कौन है जो खोल पाएगा या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आज जाकर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके बाद उस जिन का हाथ खुल गए और उसके गाल से खून आ रहा था वह भी बंद हो गया और उसके कुव्वत भी वापस आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आज़ाद हो। वो जिन रोने लगा और उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो हज़ारों साल बाद हक़ मिला है, अब मैं हक़ छोड़कर कहाँ जाऊँ? प्यारे दोस्तों, शाह अल्लाह साहब जो वो अपने किसी दीनी काम या इबादत में मशगूल थे, तो उस वक्त एक सांप का बच्चा आया तो आपने उसको मार दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी, अगर उसकी गलती से कोई मार डाले तो मरने वाले पर किस्सा नहीं, जैसे कोई अपनी असल शक्ल बदल कर सांप या कुत्ते की शक्ल में आ जाए। याद रहे कि बाज़ जिन्नात सांप के शक्ल में रहते हैं, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक तो वह जिन जिसके पर होते हैं और वह हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में नज़र आते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो मंजिल पर उतरते हैं और कुछ कर जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के 3 किस्म के जिन होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाक़या आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।